عمر چیمہ صاحب، آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پوری دنیا سے تقریباً اس کے اوپر کنڈیمنیشن آ رہی ہے. آپ کی کیا اس سے ایکسپیکٹیشن ہے؟ کیا یہ اسرائیل کے اوپر کوئی دباؤ بنا پائے گی، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محض علامتی ہے؟ علینا، میں اس مذمتی بیانات کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا. میری نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ بس ایک فیشن بن گیا ہے کہ چیزوں کو ریکارڈ پر لانے کے لیے جی کہ ہم نے مذمت کی تھی. اس سے زیادہ ان کی اہمیت نہیں ہے جی کہ ورلڈ از ویری آؤٹریجیس، یعنی کہ یہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کی کوئی اس سے زیادہ اہمیت ہمیں سمجھنی چاہیے یا ان کو سنجیدہ لینا چاہیے. اب یہ ہے کہ اسرائیل کو کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کیا کر رہی ہے. وہ ایک اپنی ذات میں اپنے آپ کو ایک وکٹم فیل کرتے ہیں. وہ اس طرح سے فیل کرتے ہیں کہ جیسے وہ مظلوم ہیں اور وہ اپنے ڈیفنس میں کچھ کرنے جا رہے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ 1973 میں جب اسرائیل پر اٹیک ہوا تھا، پہلے 67 میں عربوں کی زمین پر انہوں نے قبضہ کیا، عرب اسرائیل وار ہوئی. 73 میں جب مصر اور شام نے اٹیک کیا تھا تو انہوں نے 6 ماہ تک امریکہ کا تیل بند کر دیا تھا. آئل امبارگو جس کو جب ہوا تھا 6 ماہ تک تیل بند کیا تھا اس احتجاج میں کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت بند کر دے. 6 ماہ تک وہ بند رہا، ان ممالک کا امریکہ کے علاوہ بھی کہ جو باقی ممالک اسرائیل کی حمایت کرتے تھے، لیکن انہوں نے اسرائیل کی حمایت نہیں چھوڑی. ابھی یہ ہے کہ کیا یہ مذمتی قراردادوں سے یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ آئی ڈونٹ سی. اب یہ المیہ دیکھیں کہ ایک طرف کہ یعنی کہ مقبوضہ زمین کے لوگ یعنی کہ وہ دہشت گرد ہیں، اور جو اپریسر ہیں وہ نہیں ہیں. یعنی کہ قانون جو ہے وہ جو مقبوضہ علاقے کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے ہے کہ اگر وہ ان پر کسی طرح سے حملہ کرتے ہیں یا حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کے لیے سزائے موت ہے. اگر کوئی اسرائیلی ان پر کوئی اٹیک کرتا ہے یا کسی فلسطینی کو شہید کرتا ہے، اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اور یہ اس لحاظ سے بھی بڑا ڈسکریمنیٹری ہے کہ ایون اسرائیل کے اندر یہ ڈیتھ پینلٹی انہوں نے بہت شروع سے ختم کر دی ہے، 1954 سے ختم کی ہے. آج تک ادھر جو ایک جس کو سزا ہوئی ہے، سزائے موت ہوئی ہے، وہ بھی کوئی جو ہٹلر رجیم کا ایک کرتا دھرتا تھا جو انہوں نے پکڑ کر لائے تھے ادھر سے ارجنٹینا سے، اس کو ادھر لا کے اس پر ٹرائل کر کے انہوں نے 1964 میں اس کو سزا دی تھی. اس کے علاوہ آج تک کسی کے لیے نہیں ہے. تو اسرائیل جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے وہ تمام ممالک کہ جو اپنے آپ کو ایک بڑا سمجھتے ہیں کہ بڑے باضمیر ہیں، یہ ان سب کے منہ پر ایک تماچا ہے. ان سب کے لیے ایک امتحان ہے، بلکہ ان کے ایک ٹیسٹ ہے ان کے لیے کہ اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بڑے کانشیس والے لوگ ہیں تو وہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن لیں، وہ نہیں لیتے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ سوائے مذمت کے اس سے آگے بڑھ پائیں گے. اگر میں فلسطینیوں کے لحاظ سے دیکھوں تو آنیسٹلی مجھے لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ کسی ٹائم میں پڑھ رہا تھا ان کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ فلسطین کے اندر یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جب تک ان کا کوئی بچہ اسرائیلی فوجی اٹھا کر نہیں لے جاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا. یعنی کہ وہ ان حالات میں پلے بڑے ہیں کہ اسرائیل کو ہر دوسرا بندہ یا ہر شخص ادھر کسی نہ کسی طریقے سے ان کی بروٹیلٹی کا شکار ہوا ہے. وہ پہلے بھی ہو رہے تھے، وہ اب بھی ہو رہے ہیں. میرے خیال ان کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حوالے سے انہوں نے اس کو لیگلائز کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ یہ ہے کہ ہمیں بندے جیل میں نہ رکھنے پڑے، جو بھی بندہ ہے 90 دن کے اندر اس کو ہم ختم کر دیں. تو یہ بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے. اور میرے لیے تو یہ جو مذمتی الفاظ ہیں نا، یہ معنی کھو چکے ہیں. یہ اتنی دفعہ ہو چکی ہے کہ اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. ایک ہوتا ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مطلب ہونا چاہیے نا، الفاظ کی کوئی حرمت ہونی چاہیے، ان کی کوئی اہمیت ہونی چاہیے. تو مجھے اس کی کوئی نظر نہیں آتی. ویری سیڈ. لیکن سلیم صافی صاحب، کیا آپ بھی یہی رائے رکھتے ہیں جو عمر چیمہ صاحب کی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی ادارے جو باتیں کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے اوپر عمل درآمد بھی کروا سکیں گے اسرائیل سے؟ اگر ایسا ہے جیسا عمر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں
تو پھر مقصد کیا ہو سکتا ہے اس وقت اسرائیل کے اس قانون سازی کو کرنے کا؟ کیونکہ ویسے تو انسانی حقوق کی زیادہ کوئی قدر نہیں ہے اسرائیل کی نظر میں، ہم دیکھ ہی رہے ہیں پوری دنیا میں اور خاص کر غزہ میں کیا کر رہے ہیں وہ اتنے سالوں سے۔ دیکھیں مقصد تو وہی ایک ہے اور وہ ہے فلسطینیوں کی نسل کشی، اور اس کے لیے اسرائیل کی حکومت مختلف طریقے ڈھونڈتی نکالتی ہے۔ تو یہ جو قانون اب بنایا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر قتل کرنے والا ایسا ہو کہ جو اسرائیلی ریاست کو نہ ماننے والا ہو تو صرف اس پہ اطلاق ہوگا اور اس کو قتل کی سزا دی جائے گی۔ باقی اس میں یہ ہے کہ اگر اسرائیل کی ریاست کو ماننے والا ہو تو وہ پھر اس کو قتل کی سزا نہیں ملے گی۔ تو یہ بالکل obvious ہے کہ اس کو فلسطینیوں کے لیے بنایا گیا ہے اور اسرائیلیوں کو اس سے مائنس کر دیا گیا ہے۔ ایک سلیکٹیو قانون سازی ہے جو کہ اسرائیل نے کر دی ہے۔ باقی دنیا کی جو مذمتیں ہیں مجھے بھی وہ صرف زبانی جمع خرچ نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو امریکہ نے تلپٹ کر دیا ہے، UN کی وہ حیثیت نہیں رہی، جو باقی انسانی حقوق کے ادارے تھے ان کی امریکہ جیسے ملک جو کہ ان چیزوں کا دعویدار تھا تو وہ سنتا تھا اور ان اداروں کے احکامات کو وہ دوسروں سے بھی امپلیمنٹ کرواتا تھا۔ لیکن اب امریکہ خود سب سے زیادہ وائلیشن کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ تو اسرائیل تو ایک طرف اسرائیل کسی کی نہیں سنتا، ایون امریکہ کی بھی نہیں سنتا اس طرح کے معاملات میں، اور دوسری طرف باقی جو عالمی ادارے ہیں تو ان کے مذمتی بیانات پہ اسرائیل کوئی کان نہیں دھرے گا۔ جو کچھ وہ کرنے جا رہا ہے وہ کرتا رہے گا، اور ویسے اگر عالمی برادری کچھ کر سکتی تو غزہ میں جو انسانی نسل کشی کی اسرائیل نے اور مہینوں تک اور سالوں تک وہ معاملہ جاری رہا، تو کوئی بھی بیان بازی اس کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکی، کوئی مذمتی بیان اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکا، کوئی مغربی ملک اسرائیل کو روکنے کے لیے نہیں آ سکا۔ تو اگر غزہ کے معاملے میں وہ کچھ نہیں کر سکے عالمی ادارے، تو میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس معاملے میں بھی کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے۔